بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها وقال اللہ تبارک و تعالی ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش عطا کیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی روزی کی ضروریات، اپنے اہل و عیال کی ضروریات، اپنے رشتہ داروں کی، خاندان والوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ہر ایک کسی نہ کسی ذریعہ معاش میں لگا ہوا ہے۔ ذریعہ معاش کا فائدہ کیا ہے؟ آج ہم اس کو دیکھنا ہے کہ ذریعہ معاش کے کیا فائدے ہیں ہمارے سامنے۔ جی بتائیں، جی کیا فائدہ ہوتا ہے ذریعہ معاش کا؟ کیا فائدہ ہے بتائیں آپ میں سے، جو بھی آپ کے ذہن میں۔ جی، جس سے ہم رزق کما رہے ہوتے ہیں، روزی کما رہے ہیں، اس سے اپنی ضرورت، فوڈ کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، یہ ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ اب اس سے ہٹ کے دیکھنا ہے ہمیں ذریعہ معاش کے کیا کیا فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر بسا اوقات انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کفر تک چلا جائے۔ اپنا ایمان انسان چھوڑ دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے اپنے پیٹ کی خاطر۔ مجبور ہو جائے اگر انسان نا، تو انسان بسا اوقات یہاں تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہاں اوپر آ جائے، فقر انسان کو یہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ جتنے بھی باطل قوتیں ہیں، ایمان سے لوگوں کو ہٹانے والی مشینریز ہیں، یہ ایسی جگہوں پر کام کرتی ہیں جہاں غربت ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، کسی کو نوکری دے کر، کسی کے پانی کا انتظام کر کے لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ لیکن جس کا ذریعہ معاش اپنا ہے نا، اس کے ساتھ اگر کوئی ایسی بات کرے جس سے اس کے ایمان پر حملہ ہوتا ہو، تو وہ اس کی بات کو ٹھوکر پہ رکھے گا کہ تم میرے ایمان پہ حملہ کرتے ہو، اس لیے کہ اپنا ذریعہ معاش ہے، اپنا روزی کما رہا ہے، وہ خود اعتمادی ہے اس کے اندر، اپنے ایمان پر کسی کو حملہ نہیں کرنے دیتا۔ تو سب سے بڑا فائدہ ذریعہ معاش کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے کہ میں تو بڑا برداشت کر سکتا ہوں، کیا سے کیا برداشت کر سکتا ہوں، اپنے ایمان کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ حضور فرما رہے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر پہ انسان بسا اوقات ایسا مجبور ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں تو گزارا کر لوں گا، میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا، یہ چھوٹے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا، لہذا جیسے تیسے کر کے ایک دفعہ ضرورت تو پوری کریں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو ذریعہ معاش جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں نا، اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، انسان یکسوئی سے اپنی عبادت کرتا ہے اور اپنے ایمان پر کسی حملہ آور کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اس کا آگے سے مقابلہ کرتا ہے، ایمان کے اوپر کبھی آنچ نہیں آنے دیتا۔ یہ ہمارے ذریعہ معاش کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اس لیے ہمارے اوپر ذریعہ معاش کا اس طور پر بھی شکر ادا کرنا لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ مجھے ذریعہ معاش دے دیا ہے، اس لیے اب میرا ایمان اس حساب سے محفوظ ہے کہ میں کبھی معاش کی خاطر، اپنی ضروریات کی خاطر کبھی ایمان کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا، اس لیے کہ ادھر اس معاملے میں یکسو ہو چکا ہوں۔ ذریعہ معاش کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی کچھ عزت نفس ہوتی ہے، انسان کی کوئی عزت نفس ہوتی ہے، انسان اس کی حفاظت کر سکتا ہے، انسان کے اندر خود اعتمادی آتی ہے، انسان معاشرے کے اندر آنکھیں اٹھا کر، سر اٹھا کر جی سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کوئی بندہ اگر آپ کے خاندان میں، محلے میں ایسا ہے نا کہ جو کما نہیں سکتا،
مجبور ہے، معذور ہے، کوئی اور وجہ ہے، وہ کما نہیں سکتا، آپ اس کے گھر میں کوئی راشن دیتے ہیں، تو مہینے کا 500 1000 2000 روپیہ دے دیتے ہیں۔ جو بندہ کسی کا محتاج ہو وہ کبھی اس سے آنکھ اٹھا کر سر اٹھا کر بات کر سکتا ہے؟ کسی بات پر اعتراض بھی ہو تو بول سکتا ہے؟ بولیں بھائی، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ کوئی اگر ڈانٹ بھی دے، جھڑک بھی دے، سخت بات بھی کر دے تو برداشت کرے گا نا بھائی، اس لیے کہ وہ اپنی عزت نفس کو قربان کر چکا ہے، اس کے اندر وہ خود اعتمادی باقی نہیں رہی، اس مجبوری کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے۔ لیکن جو بندہ اس کا اپنا ذریعہ معاش ہے، تھوڑا کمائے یا زیادہ کمائے، اس کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے نا بھائی۔ وہ کسی موقع پر کہہ دیتا نا کہ بھائی میں اپنا کماتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں، آپ مجھ سے ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ معاشرے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر عزت کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے نا۔ کوئی اس کی ہتک کرتے ہوئے، کوئی اس کے خلاف مزاج بات کرتے ہوئے سوچے گا نا۔ تو انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، اس کی انسان حفاظت کرتا ہے، عزت سے جیتا ہے اپنے معاشرے کے اندر، خود اعتمادی سے جیتا ہے انسان معاشرے کے اندر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان چاہے تھوڑا کمائے یا زیادہ کمائے، کچھ نہ کچھ کسی کو دینے کے قابل ہوتا ہے نا بھائی۔ بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے نا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، عمر ٹھیک ٹھاک ہے، 30 40 سال ہے، لیکن کسی وجہ سے معذوری ہو گئی ہے، اب بیوی کما کے لا رہی ہے، شوہر کو دے رہی ہے، یا چھوٹے چھوٹے بچے کما کے لا رہے ہیں، اپنے باپ کو دے رہے ہیں۔ معذور ہو گیا نا، اس سے پوچھے حالت اپنے دل کی، کہ عمر ہے ٹھیک ٹھاک، کما سکتا ہے، لیکن کسی معذوری کی وجہ سے اس کا 20 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ کما کے لا کر اپنے باپ کو دے رہا ہے۔ کیا بیتتی ہے اس کے دل کے اوپر؟ تو اللہ نے جب ہمیں ذریعہ معاش دے رکھا ہے، ہم کسی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، والدین کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، غریبوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، رستے میں کسی فقیر کو 10 روپے دے رہے ہیں بھائی، 20 روپے دے رہے ہیں، اگر اللہ نے دینے کے قابل کیا تو دے رہے ہیں نا بھائی۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو بندہ تھوڑا کمائے یا زیادہ کمائے، اللہ نے اوپر والا ہاتھ تو دے دیا نا بھائی۔ اتنا تو ہر کوئی کر ہی رہا ہوتا ہے نا، تھوڑا بہت کسی کو دے رہا ہوتا ہے، تو اللہ نے اوپر والا ہاتھ دے دیا ہے نا، اللہ نے نیچے والا ہاتھ نہیں بنایا، کسی سے لینے والا اور محتاج نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اوپر والا ہاتھ بنا دیا ہے ہمارا۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا فائدہ ذریعہ معاش کا کیا ہے؟ ہم جب ایک ماحول کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں نا، اس ماحول میں کام کرنے سے ہمارے تعلقات بنتے ہیں۔ ایک فیلڈ ہے نا، آپ ریٹیل کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں، اگر آپ بینک کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں، اگر اور کسی کمپنی میں اگر آپ کام کرتے ہیں، تو ایک ماحول ہے نا۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے جب آپ لوگوں کے بیچ میں رہ کر کام کرتے ہیں، آپ کے تعلقات بنتے ہیں اپنے سینئرز کے ساتھ، اپنے جونیئرز کے ساتھ۔ فیلڈ میں آپ کی ایک جگہ بن جاتی ہے نا، آپ کا ایک تجربہ ہے، آپ کی ایک جگہ بن جاتی ہے فیلڈ میں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ ایک جگہ پر کام کرتے ہیں، کبھی دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ فیلڈ میں ایک آپ کا ایک جگہ بن گئی ہے، آپ کے تعلقات بن گئے ہیں۔ اور یہ جو تعلقات ہوتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں ہماری سینئرز کے ساتھ، جونیئرز کے ساتھ، یہ بھی تو ایک دوسرے کے کام آتے ہیں نا بھائی۔ کچھ تعلقات ہمارے خاندان کے ہوتے ہیں، اوکھے سوکھے وقت میں ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ کچھ تعلقات ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے کولیگز کے ساتھ ہوتے ہیں، اوکھے سوکھے وقت میں بسا اوقات یہ لوگ خاندان والوں سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے تعلقات بنتے ہیں، انسان اپنا دکھ سکھ شیئر کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا شکر اس پر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک ماحول دے رکھا ہے۔ انسان جب کچھ لوگوں میں بیٹھتا ہے، اپنا دکھ سکھ شیئر کرتا ہے، جب اس ماحول میں آ کر کام کرتا ہے، اس کا ذہن بٹتا ہے، تو وہ اس کو اگر کوئی پریشانی ہے بھی نا، تو وہ پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو اگر مشکل وقت آیا کسی کے اوپر، گھر سے پریشان آیا، اپنے ماحول میں آیا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، گپ شپ لگائی ہے، یا اپنا دکھ کسی کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کی پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے۔ اس سے پوچھیں جو اکیلا ہے گھر میں، اس سے کوئی ملنے والا نہیں ہے، ہر وقت پریشان رہے گا۔ کتنے لوگ اسی تنہائی کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کسی ماحول میں رہتے ہیں، دوستوں میں رہتے ہیں، اپنا دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر کسی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، کسی ایسے اقدام پر مجبور نہیں ہوتے کہ وہ خودکشی تک چلے جائیں۔ اور اگر کوئی دکھ سکھ آتا ہے تو ایک دوسرے دوست کولیگز ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو ایک ماحول دے رکھا ہے،
جس ماحول میں ہم کام کر رہے ہیں، تعلقات کا ایک بڑا سرکل دے رکھا ہے ہمیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ ایک چوتھی چیز جو اللہ پاک ہمیں ذریعہ معاش کے ذریعے سے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے کا ایک میدان دے دیا ہے، ایک فیلڈ ہے نا، سیکھ رہے ہیں ہم، دن بدن ہمارے تجربے میں اضافہ ہو رہا ہے نا بھائی، تو یہ دن بدن ہمارے ایکسپیرینس میں اضافہ ہو رہا ہے، تجربے میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک فیلڈ کے کام میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ بھی تو ایک ترقی ہے نا بھائی، ہم ترقی کر رہے ہیں نا، ہماری صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم ایک جگہ سے کام چھوڑ کر اگر کسی دوسری جگہ پر جاتے ہیں کہ بھئی یہاں سے میں فلاں جگہ پر جا کر اب کام کرنا چاہتا ہوں، اپنا ایکسپیرینس لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ترقی ہے ہماری بھائی۔ اس جگہ پر بھی ہم بیٹھے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہیں نا، پروموشن ہوتا ہے ہمارا، ایک لیول سے دوسرے اوپر والے لیول پہ جاتے ہیں، تو یہ پروموشن ہے نا ہمارا، یہ اسی محنت سے حاصل ہو رہا ہے نا۔ کوئی بندہ اگر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ذریعہ معاش نہیں مل رہا، تو اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے نا، کسی کھاتے میں نہیں آ رہا وہ، اس کا کوئی ایکسپیرینس، کوئی نئی چیز حاصل نہیں کر رہا وہ۔ یہ بھی ہم جو سیکھ رہے ہیں کچھ نیا سیکھ رہے ہیں نا بھائی ہم۔ تو اللہ پاک جب کسی کو ذریعہ معاش دیتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کو سیکھنے کا ایک میدان دے دیتے ہیں جس میں وہ ترقی کر سکتا ہے، وہ آگے بڑھ سکتا ہے، اپنی محنت سے، اللہ کی مدد سے وہ اس فیلڈ میں ترقی کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ معاش کے ذریعے سے یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں۔ پہلا فائدہ کیا بتایا بھائی میں نے؟ سب سے پہلی چیز ذریعہ معاش کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ ایمان کا تحفظ، انسان کا ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے انسان جب معاشی طور پر یکسو ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ میں نے بتایا بھائی جی، عزت نفس، عزت نفس کا تحفظ، انسان کی عزت نفس بھی محفوظ ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ کیا بتایا بھائی؟ ریلیشنز، تعلقات، ہمارے تعلقات بنتے ہیں نا بھائی، ان کی وجہ سے بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی سے کیا بتائیے بھائی؟ ایکسپیرینس، وقت کے ساتھ ساتھ ہم سیکھتے ہیں جب تو ہمیں ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ چار ذریعہ معاش کے ایسے فائدے ہیں کہ اگر ان کو سامنے رکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں تو جو اللہ نے دے رکھا ہے اللہ اس میں اور برکت دیں گے۔ اور اگر اپنے ذریعہ معاش سے انسان نالاں رہے کہ پوری نہیں پڑتی، گزارا مشکل ہے، ہر وقت اللہ سے شکایات کرتا رہے، تو دیکھیں جو ہم نے چار فائدے گنے ہیں یہ کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اگر ذریعہ معاش کو صرف آپ فگر میں دیکھیں، نوٹوں میں دیکھیں کہ اتنی آمدن ہے، تو کبھی کبھار ناشکری بھی پیدا ہوتی ہے نا دل میں، اور ناشکری کرنے والے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اور جو شکر ادا کرے نعمت کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر نعمت کا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمت کو بڑھا دیں گے۔ تو نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اور برکت عطا فرما دیں، اور اگر نعمت کی ناشکری کریں گے تو نعمت کے چھننے کا بھی امکان ہے۔